إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وقال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا محترم حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کے درمیان جو اخوت اور محبت ہوتی ہے اس کو مثال کے ذریعے سے واضح فرمایا۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا وشبک بین اصابعہ۔ آپ نے کہا کہ مومن مومن کے لیے ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے کوئی عمارت ہو، کوئی مضبوط دیوار ہو، تو اس کے اجزاء ایک دوسرے کو طاقت پہنچاتے ہیں، ایک دوسرے کو قوت پہنچاتے ہیں۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پیوست کیا، جیسے اس طرح سے اگر انگلیوں کو ملا لیں تو یہ ایک دوسرے کو طاقت پہنچائیں گی، اسی طرح سے اہل ایمان آپس میں ہوتے ہیں، آپس میں ان کو ہونا چاہیے۔ جیسے دیوار ہے، ایک مضبوط دیوار، تو اس میں ایک ترتیب کے ساتھ اینٹوں کو جوڑ دیا جاتا ہے اور ان کو جوڑنے والی چیز ہوتی ہے درمیان میں، پھر مل کر کے ایک مضبوط دیوار بن جاتی ہے۔ پھر یہ دیوار ایسی مضبوط ہوتی ہے کہ اس کے اوپر چھت کا وزن ہو سکتا ہے اور یہ ہواؤں کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ منتشر اینٹیں ہوں تو ان کے اندر طاقت نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ جس طرح سے ایک عمارت ہوتی ہے، ایک دیوار ہوتی ہے، اس کے اجزاء ایک دوسرے کو طاقت پہنچاتے ہیں، اسی طرح سے اہل ایمان کی جماعت کو ہونا چاہیے۔ وہ ایک دوسرے کے لیے قوت کا ذریعہ ہوتے ہیں، طاقت کا ذریعہ ہوتے ہیں، وہ مل کر کے ایک دیوار بن جاتے ہیں۔ ایک دوسری مثال ایک دوسری حدیث میں آپ نے بتائی، آپ نے کہا مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم
کمثل الجسد الواحد۔ آپ نے کہا کہ اہل ایمان کے درمیان جو آپسی محبت اور تعلق ہوتا ہے، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک انسان کا جسم ہوتا ہے اور اس جسم کے اندر بہت سارے اعضاء اور جوارے ہوتے ہیں۔ یہاں آنکھ بھی ہے، ناک بھی ہے، کان بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، بہت سی چیزیں ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ اہل ایمان کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، جسم انسانی کی طرح ہے۔ اذا اشتکا منہ عضو، کہ اگر جسم کے کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچے، بیمار ہو جائے، تو اس کے دکھ میں اور اس کی تکلیف میں پورا جسم شریک ہوتا ہے۔ انگلی میں چوٹ لگ جائے تو آنکھ بھی اس تکلیف کو محسوس کرتی ہے، بخار آ جاتا ہے، پورا جسم تپنے لگتا ہے۔ ایک عضو کو تکلیف پہنچے تو اس تکلیف میں پورا جسم شریک ہوتا ہے۔ آنکھوں سے نیند غائب ہو جاتی ہے، بخار آتا، پورا جسم تپنے لگتا ہے، معلوم ہوا کہ چوٹ لگ گئی ہے اور زخم پک گیا ہے اور اس کی وجہ سے پورا جسم بخار میں مبتلا ہو گیا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اہل ایمان کو ایسے ہی ہونا چاہیے، ایک بھائی کو تکلیف ہوئی، آپ کو اس تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے۔ فلسطین میں ایک مظلوم مارا گیا تو اس درد کو محسوس کرنا چاہیے۔ افریقہ میں کسی کے اوپر زیادتی ہوئی تو اس درد کو محسوس کرنا چاہیے۔ کسی بھی کونے میں اگر کسی بھائی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ناانصافی ہوتی ہے، اس کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس تکلیف کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے اور اس کے دکھ میں شریک ہونا چاہیے اور اس کے ازالے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ یہ دونوں مثالیں آپ دیکھیے، ایک مثال آپ نے عمارت اور دیوار کی دی، ایک مثال جسم انسانی کی دی۔ ان دونوں مثالوں کے ذریعے سے یہ بتایا ہے کہ اہل ایمان کے درمیان بہت گہری اخوت اور بڑا مضبوط بھائی چارہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے بڑا گہرا رشتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا عقیدہ ایک ہے، ان کا خدا ایک ہے، ان کی کتاب ایک ہے، ان کا رسول ایک ہے، ان کی منزل ایک ہے، ان کا مقصد ایک ہے، ان کا نسب العین ایک ہے۔ تو ان کے درمیان محبت ہونی چاہیے، الفت ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جو جماعت تیار کی تھی، اس کے اندر یہی خصوصیت تھی۔ مدینہ پہنچنے کے بعد جن کاموں پہ آپ نے توجہ دی، اس میں ایک بنیادی کام یہ تھا کہ اہل ایمان کے درمیان آپ نے بھائی چارہ پیدا کر دیا۔ قرآن نے شروع سے ایسی تربیت کی تھی، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، سورہ حجرات آیت نمبر 10۔ سورہ حجرات اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اس کے اندر بڑی اہم معاشرتی ہدایات دی گئی ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارا معاشرہ کس طرح سے مضبوط ہوتا ہے اور کیا چیزیں اس کو کمزور کرتی ہیں، کیا ہمیں کرنا چاہیے، کیا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو فرمایا انما المؤمنون اخوہ، اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی۔ تو اگر دو بھائیوں کے درمیان دوری ہو جائے تو ان میں مصالحت کراؤ، ان کے درمیان قربت پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ اللہ کی رحمت کے تم مستحق ہو جاؤ، تم پر اللہ کا رحم ہو، اللہ کا کرم ہو۔ تو یہ اخوت اور یہ بھائی چارہ، یہ اللہ کی مدد کے بعد ہمارا سب سے بڑا سہارا ہے۔ اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کی پہچان یہ ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے کے خیر خواہ، جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے ہیں، جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایسی تعلیمات دی گئی ہیں، ایسی ہدایات دی گئی ہیں جن سے یہ اخوت مضبوط ہوتی ہے۔ کیا کرنا چاہیے، کیسے مضبوط کرنا چاہیے، اور دوسری طرف
ایسی چیزوں سے منع کیا گیا ہے جن سے بھائی چارہ متاثر ہوتا ہے اور اخوت کمزور ہوتی ہے۔ ان چیزوں پر ہماری توجہ ہونی چاہیے، ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ پھر آپ نے کہا کہ تم کو وہ چیز میں بتاؤں کہ تم اگر اس کا اہتمام کرو تو تمہارے درمیان محبت میں اضافہ ہوگا، تمہاری اخوت مضبوط ہوگی۔ افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، میں تم کو وہ چیز بتاؤں کہ تم اگر اس کا اہتمام کرو تو تمہارے درمیان محبت میں اضافہ ہوگا۔ پھر آپ نے کہا افشوا السلام بینکم، سلام کو رواج دو، سلام کا اہتمام کرو۔ اب آپ سوچئے کہ سلام صرف ایک معاشرتی آداب ہی میں سے نہیں ہے، سلام ایک دعا ہے۔ جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور وہ جواب میں کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن میں ہدایت دی گئی ہے کہ جب کوئی سلام کرے تو تھوڑا اس سے بڑھ کر کے جواب دو۔ وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ کہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کچھ اور دعا دیجیے۔ لیکن یہ چیز ایک رسم بن کے نہ رہ جائے، اس کے مفہوم اور اس کے معنی پہ غور کیجیے۔ ہم جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سلامتی ہو آپ کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو۔ وہ کہتا آپ کے اوپر بھی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو۔ تو جب معاشرے میں شعور کے ساتھ سلام کا اہتمام ہوگا اور ہم کو احساس ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا دے رہے ہیں، تو آپس میں تعلق بڑھے گا، آپس میں خیر خواہی بڑھے گی، آپس میں محبت میں اضافہ ہوگا۔ ایک دوسرے کے لیے دعائیں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کر رہے ہیں، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب بھی کسی سے ملاقات ہو، جب بھی آپ کہیں جائیں، گھر میں جائیں سلام کریں۔ لوگ شرماتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں سلام کرتے ہوئے شرماتے ہیں، آداب میں سے ہے سلام کرتے ہوئے جائیے، بڑے چھوٹوں کو سلام کریں، اس میں کوئی توہین کی بات نہیں ہے، جو سلام میں پہل کرے بہتر ہے۔ افشوا السلام بینکم۔ ہمارے اسلاف کا تو حال یہ تھا کہ کبھی کبھی بازار چلے جاتے تھے کہ سلام کرنے کا موقع ملے گا، کوئی سامان نہیں لینا ہے، لیکن لوگوں سے آمنا سامنا ہوگا، ہم سلام کریں گے، دعا دیں گے، ان کی دعا لیں گے۔ تو محبت اور بھائی چارے کو بڑھانے والی چیزوں میں سے ایک چیز کیا ہے؟ سلام کا اہتمام شعور کے ساتھ۔ ایک دوسری چیز جس کی ہدایت دی گئی ہے کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دو۔ ہدیہ دینے سے ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور کوئی بھی چیز ہو، کوئی چیز معمولی نہیں ہے، کوئی بھی چیز ہو، پڑوسی کے گھر تمہارے یہاں سالن پک گیا ہے تو ان کے یہاں بھی سالن بھیجوا دو، کوئی چیز آ گئی ہے ان کے یہاں بھی بھیجوا دو۔ دوست احباب، ملنے والے جلنے والے، ان کو ہدیہ دو، گفٹ دو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، تعلق پیدا ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ ہمارا بھائی ہمارا بھی خیال کرتا ہے۔ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اصل اہمیت خلوص اور محبت کی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ چیز بہت قیمتی نہ ہو، لیکن آپ نے محبت کے ساتھ، آپ نے خلوص کے ساتھ، اچھا صرف کھانے پینے کی چیزوں کا ہدیہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے کوئی کتاب دے دی، آپ نے کوئی کتابچہ دے دیا، آپ نے کوئی پمفلیٹ دے دیا، اس کو وہ پڑھے گا، اس کے گھر والے پڑھیں گے تو اس سے ان کو فائدہ ہوگا، پڑھ کر کے عمل کریں گے، ان کو بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ تو مختلف مفید چیزیں ہو سکتی ہیں، تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے، اس ذریعے سے بھی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک چیز ہے کہ ملاقات کے لیے جانا چاہیے، وزٹ کرنا چاہیے،
ایک صاحب اپنے ایک صاحب ایمان بھائی سے ملنے کے لیے گئے ایک بستی، تو اس بستی کے بالکل شروع ہی میں وہاں ایک فرشتہ موجود تھا۔ اس نے پوچھا کیسے آنا ہوا ہے؟ بتایا کہ میں فلاں سے ملنے آیا ہوں۔ کہا کوئی ضرورت ہے، کوئی لین دین ہے، کوئی رشتہ داری؟ انہوں نے کہا نہیں، ایمانی بھائی ہے، ملاقات کے لیے آیا ہوں، کہ زیارت کے لیے آیا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ کو بشارت دوں کہ آپ اللہ کے لیے محبت کر رہے ہیں، اس لیے اللہ آپ سے محبت کر رہا۔ جانا چاہیے، لوگوں سے ملنا چاہیے۔ یہاں تو پڑوسیوں کی بھی حال چال نہیں لے پاتے ہیں، ان کے یہاں بھی نہیں جا پاتے ہیں، اس کا بھی اثر پڑتا ہے۔ وقت نکالنا چاہیے اہل ایمان سے، اپنے ایمانی بھائیوں سے ملنے کے لیے، خبرگیری کرنے کے لیے، حال چال لینے کے لیے ان کے ہاں جانا چاہیے۔ اسی طرح سے عیادت ہے، کوئی بیمار ہو جائے تو جا کے اس کی مزاج پرسی کرنا، حال چال لینا، خیریت دریافت کرنا، یہ بھی آپس میں تعلق کو بڑھانے والی چیز ہے۔ اور حدیث میں اس کی بڑی فضیلت ہے کہ جب تک آدمی عیادت کے لیے جاتا ہے، کسی مریض کے پاس بیٹھتا ہے، اس کے اجر میں مسلسل اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حق میں اجر لکھتا ہے۔ تو عیادت کرنا، خبرگیری کرنا، ضرورت مند ہے اس کی مدد کرنا، اس کا تعاون کرنا، اس کی مزاج پرسی کرنا، حالات سے واقفیت حاصل کرنا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ان چیزوں سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ خیر خواہی کا تقاضا ہے، اچھا مشورہ دینا، نصح اور خیر خواہی کا ثبوت دینا، اور اس کے بالمقابل بہت سی چیزوں سے منع کیا گیا ہے، ایسی چیزیں جو آپس کے تعلقات کو خراب کرتی ہیں، نقصان پہنچاتی ہیں۔ سورہ حجرات میں کہا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خیرا منهن۔ کسی کا مذاق مت اڑاؤ، استخفاف مت کرو کسی کا، ہو سکتا ہو تم سے بہتر ہو۔ آپ کسی کا مذاق اڑائیں گے تو اس کے دل کو ٹھیس پہنچے گی، تو آپس کے تعلقات خراب ہوں گے۔ کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ حالتوں میں لوگوں کو رکھا ہے، کوئی امیر ہو سکتا ہے، کوئی غریب ہو سکتا ہے، کسی کی غریبی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کوئی پریشانی میں ہے اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کیونکہ دل کو جب ٹھیس پہنچتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ آدمی آپ کے لیے دعا نہیں کرے گا، جس کو آپ تنگ کریں گے، جس کو پریشان کریں گے۔ برے القاب سے یاد کرنا، اس سے بھی منع کیا گیا، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے القاب سے کسی کو یاد مت کرو۔ آثار میں آتا ہے کہ جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں دوسروں کا اور دنیا میں ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، آخرت میں جانتے ہیں ان کا مذاق کیسے اڑایا جائے گا؟ جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا، کہا جائے گا آؤ، قریب آئے گا، بند کر دیا جائے گا۔ دوسرا دروازہ کھولا جائے گا، کہا جائے گا آؤ، پھر قریب جائے گا، بند ہو جائے گا۔ ایسے متعدد دروازے کھلیں گے، بند ہو جائیں گے، یہاں تک کہ وہ بالکل مایوس ہو جائے گا، دروازہ کھولا جائے گا، بلایا جائے گا، نہیں جائے گا۔ دنیا میں جو مذاق اڑائے گا، آخرت میں اس کا مذاق اڑایا جائے گا۔ کسی کا مذاق مت اڑائیے، کسی کو برے القاب سے یاد مت کیجیے۔ کسی کے اندر کوئی عیب ہو سکتا ہے، قدرتی طور سے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ انسانوں کو پیدا کیا ہے، آپ اس حوالے سے اگر اس کو برے لقب سے یاد کریں گے، اس کے دل کو تکلیف پہنچائیں گے، تو وہ بھی ایک مظلوم ہے، اور مظلوم کے دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ سیدھے آسمان میں جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے مقبول ہو جاتی ہے۔ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی چیز ہے۔
دو آدمی بات کر رہے ہیں، آپ نے بدگمانی کر لی کہ آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں. بہت سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں بدگمانی کی وجہ سے. تحقیق کیجئے، صورتحال معلوم کیجئے، صاحب معاملہ سے بات کیجئے. بدگمانی کا شکار ہو کر کے آپس کے تعلقات کو خراب مت کیجئے. سورہ حجرات ہی میں غیبت سے منع کیا گیا ہے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. اور اس کی جو مثال دی گئی ہے آپ اس پہ غور کریں تو ہمت نہیں کسی کی پڑے گی کہ کسی کی پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کرے. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ غیبت کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا، پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا. اپنی مجلسوں کو پاک کیجئے. کسی کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے بیان مت کیجئے. کسی کے اندر اگر کوئی کمی ہے اس سے ملاقات کیجئے، خیر خواہی کے ساتھ تنہائی میں اس کو توجہ دلائیے. ایک صحابی نے پوچھا کہ اگر ہم پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کریں اور واقعی وہ کمی اس کے اندر ہے تب بھی یہ گناہ ہے؟ ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، اس کے اندر وہ کمی ہے. آپ نے کہا اگر کمی ہے تبھی تو وہ غیبت ہے، اگر کمی نہیں ہے تو یہ تو بہتان ہے، یہ تو اور زیادہ شنی چیز ہو جائے گی. کمی ہے، آپ اس سے اکیلے میں ملیے، اس کی طرف توجہ دلائیے، محبت کے ساتھ ملیے. تو کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح سے کسی کو بھی حقیر مت سمجھیے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آدمی کی برائی کے لیے یہ کافی ہے کہ ان یحقر اخاہ المسلم، اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، کمتر سمجھے. مسلمان متواضع ہوتا ہے، اس کے اندر غرور نہیں ہونا چاہیے، گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے. کس چیز کا گھمنڈ؟ جو کچھ ہے سب اللہ کی طرف جب چاہے چھین لے گا. اپنی آنکھوں سے آپ دیکھتے ہیں، یہ صحت اگر ہے تو اللہ کی طرف سے ہے. کل اگر بیماری آ جائے کون روک سکتا ہے؟ دولت اگر ہے تو اللہ نے دیا ہے، کل وہ لے سکتا ہے. سب اللہ کی طرف سے ہے. گھمنڈ کس بات کا ہے؟ غرور کس بات کا ہے؟ آپ کیوں کسی کو حقیر سمجھ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے اللہ کی نگاہ میں آپ سے اونچا ہو. المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ اس پہ ظلم کرتا ہے نہ اس کو کسی کے حوالے کرتا ہے کہ اس کے اوپر ظلم کرے. اس کی مدد کرتا ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ. آپ نے کہا ہر مسلمان پر مسلمان کا خون، اس کا مال، اس کی عزت اور اس کا ناموس حرام ہے. تو میرے بھائی اور میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے درمیان محبت ہو، اخوت ہو، بھائی چارہ ہو. اس کے لیے ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے جن سے محبت بڑھتی ہے، اخوت مضبوط ہوتی ہے، اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے جن سے آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اخوت کو اور محبت کو مضبوط کرنے کی توفیق دے، اور ان چیزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق دے جن سے یہ بھائی چارہ مضبوط ہوتا ہے. اور اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق دے جو ہمارے تعلقات کو خراب کرتے ہیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم.